السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمارا خیال ہے کہ جس کھیت میں سے دہقاں کو روزی میسر نہیں ہوتی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلانے کا حق بنتا ہے۔ اگرچہ ریڈیکل اپروچ ہے لیکن کسان کو اس کی محنت کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ پاکستان کے کسانوں کے نمائندگان کا آج کل خیال ہے کہ معاوضے کو تو آپ چھوڑیں، ہمارے کھیت کھلیان اور اس میں سے اگنے والی تمام اجناس اور ان سے بننے والی تمام پروڈکٹس سب کا سب بیڑا غرق ہونے والا اگر ہندوستان کے ساتھ آپ نے ٹریڈ کھول دی۔ کسانوں نے احتجاج کرنا ہے اور دن زیادہ دور نہیں ہے کہ جب ہم ہندوستان سے میچز وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ پاکستان کے بہت اہم حصوں کے اندر، پنجاب میں بالخصوص، آپ کو کسان سراپا احتجاج نظر آئیں گے۔ احتجاج کی بنیاد بنتی ہے کیا ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے سے اتنا ہی بڑا معاملہ خراب ہو جاتا ہے؟ ہمارے پاس رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری صاحب موجود ہیں، ان کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے برابر میں خالد محمود کھوکھر صاحب جو صدر ہیں پاکستان کسان اتحاد کے، اور پچھلے کئی دنوں سے مسلسل مختلف ذرائع کے ذریعے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو کسان ہیں ان کی تباہ حالی ان کو نظر آ رہی ہے۔ خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ نعیم الحق صاحب جو چیف آف سٹاف ٹو دا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب اور ان کے سینئر مشیر بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ظاہر ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون مخمسے میں یا مشکل میں پڑے گی تو پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ تو یقیناً ہوگا۔ قمر زمان کائرہ صاحب سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمیں جوائن کریں گے ان اے لٹل وائل۔ خالد صاحب مختصراً یہ اب اتنی مرتبہ، چونکہ میرے پروگرام میں جو ہے وہ نمائندگان آتے رہے ہیں حکومت کے اور وہ کہتے رہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا یہ غلط فہمی ہے، یہ ہم کمیونیکیشن کی ہم کمزوری کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ مطمئن نہیں ہو پا رہے۔ میں مسلسل آپ کے بیان دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں سر، پاکستان میں زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی توڑی جا رہی ہے کیونکہ انڈین کاشتکار کو جو مراعات مل رہی ہیں وہ پاکستانی کاشتکار کے پاس نہیں ہے۔ آپ کمپیریزن کریں کہ انڈیا میں یوریا کا ریٹ ہے 550 پاکستانی اور پاکستان میں وہ 1800 کچھ روپے کا ہے، لیکن بلیک میں جب سیزن ہوتا ہے تو بلیک میں ملتا ہے۔ ٹھیک، انڈیا میں سیڈ کوالٹی سیڈ ہے، پاکستان میں کوالٹی سیڈ کا نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں ریسرچ ہی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی حکومت کی ترجیحات میں زراعت شامل نہیں ہے۔ ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، میں کہتا ہوں ویسے شرم بات ہے حکومت کے لیے بھی کہ جس ملک میں گندم کا سیڈ بلیک بکے وہ ملک تجارت میں، زراعت میں کیا ترقی کرے گا؟ کھاد جہاں پہ بلیک ہو، کیا وہاں پہ حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے؟ انڈین کاشتکار کو بجلی فری ہے، پاکستانی کاشتکار انتہائی مہنگے داموں بجلی خرید کرتا ہے، اور میں پچھلے 4-5 دنوں سے پورے پنجاب سے ہم اتنے پریشان ہیں اوور بلنگ سے۔ پوری کوشش کی گورنمنٹ آف پاکستان سے، ہم نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کروایا، چیکڈ اینڈ کریکٹ دا بل۔ اس نوٹیفیکیشن کے باوجود آج تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے کہ ہم اوور بلنگ ختم کروا سکیں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ کبھی ایک زکام کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کا پھر تشخیص کرتا ہے، پھر آپ کو 20 بیماریاں ساتھ اور بھی بتا دیتا ہے۔ یہ انڈیا کی ٹریڈ کے نیچے آپ کو سارے مسئلے اب نظر آنے شروع ہوئے، تو کب کے مسئلے ہیں؟ بل پرانا آ رہا ہے، بلیک پہلے کا دکھ رہا ہے۔ ہم نے اس کے لیے لاکھوں انسانوں کو باہر نکالا ہے، ہم نے روڈ بلاک کیے۔ پچھلے سال ہم نے اوکاڑا 1.5 لاکھ آدمی اکٹھا کیا، روڈ بلاک کیے، ہم تو چیخ رہے ہیں۔ لیکن اب بالخصوص آپ کو خطرہ لگا، اب بالخصوص اب تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری موت ہے اگر یہ ٹریڈ اوپن ہوتی ہے، وہاں سے ہر چیز اگر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں جی، اب انڈیا سے روئی آ رہی ہے اور دھاگا آ رہا ہے۔ اس وقت 10 لاکھ گانٹ پڑی ہے جنر کے پاس، اور جنر کاشتکار کو پیسے نہیں دے رہا۔ جنر کہتا ہے کہ مجھے سپنر پیسے نہیں دے رہا کیونکہ اس کا یہ زراعت کا جو ہے سرکولر ڈیٹ شروع ہو گیا۔ اس کے صاحب توڑنے کو اور کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کسان کی کمر توڑی بقول ان کے؟ دیکھیں، ہم جن ووٹوں سے بن کے آئے نا ان میں میجورٹی ان کسانوں کی ہے۔ باتوں کو ہم بہت ذرا صحیح دفعہ کئی دفعہ پیش نہیں کرتے۔ یہ ٹریڈ تو پچھلے کئی سالوں سے چل بھی رہی ہے، اور اس سے پہلے ہم چائنا سے ٹریڈ کر رہے ہیں اور بڑی اوپن پالیسی ہے۔ چائنا کی کون سی چیز ہے جو کتنی سستی نہیں ہے؟ کیا یہاں سب کچھ ختم ہو گیا؟ کیا ہمیں دنیا سے کمپیٹیبل نہیں ہونا چاہیے؟ چائنا زراعت کے اندر نہیں، زراعت فروٹ کتنے آ رہے ہیں؟ ٹھیک، کتنے فروٹ آ رہے ہیں، کتنی سبزیاں آ رہی ہیں؟ کی کراپ تو نہیں ہے، کی کراپ۔ اب آپ دوسری سائڈ پہ، کیا کنزیومرز کا یہ حق نہیں کہ انہیں سستی چیزیں دی جائیں، لیکن اس کاسٹ پہ نہیں کہ اپنے ادھر زراعت کو؟ میرے پاس دیکھیں، ابھی بات کی ہے کاٹن کی، 2-3 ایسی کاٹن کی چیزیں، ہیم اور بیمبو یارن، جو پاکستان میں بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ اگر انہوں نے باہر سے منگوایا، اور ایز ویل ایز ساتھ ہم نے کاٹن کی ایکسپورٹ کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ بھی کر لیں۔
अगर हमने कोई अच्छी वाली जो यान है जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में बेहतरी के लिए मंगवानी पड़ती है वो पॉलिएस्टर यान है। लेकिन इंपोर्ट का मामला नहीं है, आप वो सेक्टर खोल रहे हैं, उनका खर्चा ये है, उस मुल्क की प्रोडक्ट्स और अजनास के अगेंस्ट जिसके पास बहुत ज्यादा सब्सिडी मौजूद है। आपका किसान तो मैं फायदा हो कहता जाएगा, हूं ये बात इन चीजों को जो इन्होंने बुनियादी मसाइल बताए हैं कि भी उसमें खाद का मसला है, उसमें बिजली के बिलों का मसला है, उसमें ये मसाइल अपनी जगह, इसको दुरुस्त होना चाहिए। बिल्कुल किसान को फायदा मिलना चाहिए। अगर हम किसान को खुशहाल करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और लोग भी आसान होंगे। लेकिन इसको इस तरह जोड़ देना कि शायद ये अभी कुछ होने वाला है और इसके बाद क्या, ये पिछले 3 साल से ट्रेड चल रही है, क्या हो गया? कारा साहब से भी पूछ लेते हैं, लेकिन पहले मैं नईमुल हक साहब से पूछूंगा। नईमुल हक साहब, आपकी पार्टी का फोकस इसके ऊपर है, मुझे पता है शाहमूद कुरैशी साहब, लेकिन वो आपकी पार्टी में आने से पहले भी फैब को रिप्रेजेंट करते रहे, लेकिन जरा ऊंचे दर्जे के, जरा तगड़े किस्म के फार्मर है, ये तो जरा तो फोकस है आपका या नहीं है इस पर? बिल्कुल है। देखिए, हमारी पार्टी की पॉलिसी ये है कि हिंदुस्तान के साथ मुकम्मल तिजारती ताल्लुकात कायम करने की जरूरत है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने चंद साल पहले एक स्टडी तैयार की थी जिसमें वाज़े तौर पे बताया गया था कि पाकिस्तान को जब 1 अरब लोगों की एक नई मंडी मिलेगी तो इसकी अशिया और जो चीजें पाकिस्तान में जिनकी पैदावार है उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। उस स्टडी में यह भी लिखा गया था कि हिंदुस्तान में बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिसमें खासतौर पर अद्वियात हैं जिनकी कीमत पाकिस्तान से तकरीबन 20% है, यानी 80% कम है। तो वो स्टडी को सामने रखते हुए और इसके साथ साथ जो हमारे ज़रूरी शोबे की ज़रूरियात हैं या तरजीहात हैं उनको सामने रखते हुए मुझे यकीन है कि हुकूमत की जो पॉलिसी होगी मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस के बाद हिंदुस्तान के, वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के उन शोबों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी जिसकी ज़रूरत है। मैं जानता हूं कि जो मौजूदा हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब, उनका बिजनेस कम्युनिटी से बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है और उनकी जमात में भी बड़े बड़े यानी जिम्मेदार किसान मौजूद हैं और जाहिर है पाकिस्तान की सियासत पे उनका हमेशा से गलबा रहा है। बड़े फराख दिलाना मूड में है वैसे उनकी जमात के अंदर जिम्मेदार किसान मौजूद है। कौन से किसान मौजूद है? मैं आपको छोटा किसान, हिंदुस्तान में बड़े, मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट का पता, लेकिन छोटे किसान तो कमाल करते नहीं, किसान अब नहीं रहे, सारी पंजाब में भी हैं बड़े जिम्मेदार। और जहां तक अगर मुझे सही याद है पाकिस्तान की 80% से ज्यादा जो ज़री जमीन है, जो ज़री को है, वो 20% लोगों के पास है। ठीक। और चंद साल पहले तो आप सपोर्ट करते हैं। मैं हिंदुस्तान के साथ तिजारत खोलने को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता एक सिर्फ इतनी सी बात देखिए, नेट शेल देखना है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तान की 14-15 स्टडीज में आपको दे सकता हूं, नेशनल और इंटरनेशनल, जो बताती हैं कि पाकिस्तान को ज्यादा फायदा है। अच्छा, कारा साहब जरा पूछ रहे। कारा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कारा साहब, ये आपने हिंदुस्तान के साथ तिजारत का, आप तो खुद जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, खोशा गंदम की तरह, वो किसान जो है वो परेशान फिर रहा है, परेशानी इनकी कोई जेन्युइन है या वैसे ही खाली खुली है? चलो सब थोड़ा सा ना जी इस मामले को एक और एंगल से भी देखने की जरूरत है। दुनिया में एक वक्त था जब मुल्क अपनी इकोनॉमीज को प्रोटेक्शन देते थे, प्रोटेक्शनिज्म का दौर था। अपनी इकोनॉमीज को, अपनी वो रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर थी या आपकी नेशनल इकोनॉमी थी, उसको प्रोटेक्शन के जरिए सहारा दिया करते थे। फिर एक दौर आया कि इसको ओपन इकोनॉमी का दौर कर दिया गया। हमारे मुल्कों में एक हद तक गवर्नमेंट के पास एक लीवर रखने की जरूरत रहती है कि बिल्कुल इकोनॉमी के, अगर मार्केट इकोनॉमी, ओपन मार्केट के ऊपर छोड़ा जाए इकोनॉमी को, तो कहीं होल्डर जो हैं वो हमें ब्लैकमेल न कर लें या बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं मोनोपोलीज क्रिएट न कर लें। जहां तक ताल्लुक ओपन मार्केट में या फ्री ट्रेड में कंपटीशन करने का है, पाकिस्तान छोड़े दुनिया भर का हर मुल्क अगर उसकी सनत का कोई सेक्टर, इकोनॉमी का कोई सेक्टर, वो सनत का हो, ट्रेड का हो, एग्रीकल्चर का हो, जब भी उसके ऊपर प्रेशर आता है और वो कंपेटेबल नहीं रहता तो उसको जो रियायतें देनी होती है फिर स्टेट उसकी तरफ तवज्जो करती है। अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर कंपटीशन नहीं होगा, अगर उसको चैलेंजेस नहीं होंगे, तो हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि स्टेट के पास बहुत ज्यादा फंड्स नहीं होते, सो प्रायोरिटी वो नहीं रहती। तो मैं इस बात का कायल हूं कि ट्रेड होनी चाहिए, मेरी जमात इस बात की कायल है। किसान ने जो शोर मचाया हुआ सही मचा रहा है। मैंने आपसे सीधा एक झटका सा सवाल किया है, आप मुझे तलत साहब मुझे आप बताएं। नहीं, मैं सियासी, ये देखें, अब आपने मुझे बताया किसान जो इस वक्त आवाज उठा रहा है, सही उठा रहा है नहीं उठा रहा? तलत साहब, तहफ्फुज़ात के अपनी जगह है। गवर्नमेंट को चाहिए कि
किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने के लिए इन ट्रेड तो करें, ट्रेड तो आप बंद नहीं रख सकते, और ट्रेड आप नॉन टैरिफ बैरियर्स के जरिए भी अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया भी करता है, पाकिस्तान भी करेगा, अमेरिका भी करता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को किसानों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करने का तरीकाकार एडजस्ट कर लेना चाहिए। अभी अच्छा चले, मुझे ब्रेक में जाने दें, लेकिन बात यह कि वापस वोट लेने के लिए सारा आपने जाना इनके पास ही है, ये सारी जो ज़राअत की बात है। लेकिन मैं खोखर साहब से फिर ये भी सवाल करूंगा कि तलाल साहब ने जिक्र किया कि जिनसे वोट लेके आएंगे कमर क्यों तोड़ेंगे? मतलब अगर आप बाकी बातें छोड़ भी दें तो पॉलिटिकली तो इतना आप इनको विजडम ग्रांट करें कि ये मैं टेबल पे छोड़ जा रहा हूं सवाल। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा कि जो एहतजाज है एक मरतबा जब वो शुरू हो जाता है तो उसको रोकना जरा मुश्किल होता है। पंजाब में वैसे भी अगर सेहत के शोबे में आप देख लें वो एहतजाज चली जा रहा है, नर्सों का, डॉक्टर्स का खत्म ही नहीं हो रहा, किसान भी सड़कों के ऊपर आते हैं, तो उसका क्या बनेगा? ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। एक ऐसा मुल्क जहां पर सियासी जमातें अमूमन बड़े मामलात के ऊपर इत्तफाक नहीं करती। हैरत की बात है, स्टूडियो के अंदर जो 3 बड़ी जमातें हैं उन्होंने इस बात के ऊपर असूलन इत्तफाक किया हुआ कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत होनी चाहिए, और किसानों के मामले को वो कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन उनको दूर होने चाहिए, कोई बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है। खोखर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, तीनों के दरमियान आपका 80% तो वोट है, वो कह रहे हैं ठीक है। देखें जी, इन्होंने अगर महसूस किया होता इस मैशियत की बेहतरी के लिए, मैं 91-92 में मैंने काश्तकारी शुरू की थी। पाकिस्तान की कॉटन प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया था 1 करोड़ 10 पे, आज इंडिया चला गया 3 करोड़ 70 पे, पाकिस्तान वहीं 1 करोड़ 30 पे खड़ा है और कॉटन बेल का वजन भी 30 से 40 किलो कम कर लिया है। क्या इन्होंने बैठ के कभी सोचा कि हमारी मैशियत क्यों बैठ रही है? अगर ये लोग तरजीहात में ज़राअत को ले आते, आज ये कशकोल उठा के बाहर के मुल्कों में ना फिर रहे होते, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ बैठे होते। मैं आज कहता हूँ कि अगर ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए इस मुल्क में, अगर आप सिर्फ 2 मन फी एकड़ गंदम की पैदावार बढ़ा लें, 5 मन कॉटन की बढ़ा लें, तो मेरे ख्याल में हमें कशकोल उठाने इस वक्त तो मामला देखा वो तो हो गया ना जिसको हम कहते हैं कि निजाम की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो गया। इस वक्त बात है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त ये हुआ है कि 2-3 साल से टमाटर आ रहा है जी, आपका टमाटर महंगा हुआ, सस्ता नहीं हुआ। टमाटर महंगा हुआ, क्यों महंगा हुआ है कि 60,000 एकड़ से कम होकर टनल फार्मिंग आपकी 14-15 हजार एकड़ पे आ गई है। जब पाकिस्तानी काश्तकार को नुकसान, जब उसने टनल फार्मिंग खत्म कर दी, काश्तकार टनल फार्मिंग करता कितना है, आप कितना पसंद करता है? 60,000 टनल फार्मिंग थी पाकिस्तान में टोटल, जो हो रही थी 1% से भी कम, एक नहीं बल्कि 60,000 थी। तो आप मुझे कोई सब्सटेंटिव फिगर्स है ना, इसमें से मैंने पूछा टनल फार्मिंग जो है ना मार्जिनल अहम है लेकिन मार्जिनल में आती है। आपने कहा किसान की कमर टूट गई, तो इस दावे की नहीं। अब आप ये देखें ना कि अगर जब कॉटन अब आने शुरू होगी वहां से, इस वक्त कॉटन वहां से आ रही है, ठीक, इस वक्त मैं आपको जो फिगर बता रहा हूँ वो 10 लाख कुछ है जो इसके जिनर के पास गांठ पड़ी है, उसकी बेल पड़ी है, कॉटन की नहीं बिक रही, उसकी काश्तकार को पैसा नहीं मिल रहा। तो ये इनके साथ बैठ कर तय क्यों नहीं कर लेते? ये तो मुझे को बड़ा मसला नजर नहीं आता। बिल्कुल मेरा नहीं, क्या आपको शौक है कि सड़कों के ऊपर एहतजाज हो? मेरा ख्याल साथ बैठे हैं, मेरा नहीं ख्याल कभी मिलने से हमारे किसी ने इनकार किया हो या इनको ना मुशावरत में शामिल किया गया हो। मुशावरत में होता, हमारे पास क्यों बैठे होते? और इस कॉस्ट नहीं, आपके पास तो सबका आना मजबूरी है, नहीं तो मजबूरी नहीं, जेन्युइन सवाल है। नहीं जेन्युइन, बिल्कुल इनके मिलने से भी कोई इनकार नहीं और मिला भी जा रहा है। हमारा मुतालबा बड़ा सीधा सा है, 2 पहलवानों की लड़ाई हो रहा है, दोनों को खुराक बराबर देनी चाहिए। जो इंडियन काश्तकार के पास मराहत हैं वो हमें दे दें, जो इंडियन गवर्नमेंट के अहदेदारों के पास मराहत हैं, जो उसके प्रेसिडेंट, खुराक बढ़ाओ पाकिस्तान, किसान बचाओ, उनके पास जो मराहत है वो ये ले लें। एक बात, पाकिस्तान का किसान और इसकी ये इकोनॉमिक, ये जो एग्रीकल्चर की ये ज्यादा मजबूत है क्योंकि ये सब्सिडीज पे नहीं खड़ी। इंडिया का जो सब्सिडीज पे खड़ी है, कितनी देर खड़ी रहेगी? हाउ मच? या फिर आप इतने पैसे सब्सिडीज वाला जो बिजनेस इसमें फेंकेंगे तो फारिग हो जाएंगे, दे कांट कम्पीट। नहीं कम्पीट, देखे ना पिछले 2-3 साल से कुछ 70 बिलियन के करीब मिला के जाती है जी, और हमारा किसान अभी भी मुकाबला कर रहा है। ठीक है ना जी, ये कॉटन की बात कर रहे हैं, कॉटन की एक्सपोर्ट खोली हुई है, जिसका नहीं बिक रहा एक्सपोर्ट हो सकती है। ये तो अब दुनिया से कंपेटेबिलिटी, अब अलहदा रह के तो आप नहीं जी सकते कि यहां इतनी महंगी इंपोर्ट। अगर आपकी इंपोर्ट इतनी महंगी हो कि आप एक्सपोर्ट ही कुछ ना कर सके तो वो वाइबल है फिर? अभी तलाल साहब ने खुद कहा है कि 2-3 ऐसी कॉटन की हैं जो वहां से मंगवानी पड़ती। क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमारे पास रिसर्च नहीं, हम उस तरजीहात में शामिल नहीं है। देखिए ये एक और मामला है, ये इंडिया से ट्रेड का मामला नहीं है। इंडिया क्यों आगे बढ़ा हमसे?
کاٹن میں اس کی پیداوار کیوں بڑھی؟ آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے زراعت کے شعبے کو ترجیحاتی بنیاد پر چلایا ہوتا تو آج آپ کو یہ کام نہ کرنا پڑا ہوتا. اچھا لیکن اب تو فی الحال تو یہ ہو گیا نا. نہیں تو پھر آپ یہ بتائیے گا, جی آپ کی پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, وہ کیوں آبجیکٹ کر رہے ہیں؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے کیونکہ میری ان سے اس بات پر گفتگو نہیں ہوئی, لیکن مگر میں یہاں پہ ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کھوکر صاحب نے جن مسائل کی طرف اشارہ کیا وہ سب کے سب مسائل یقینی طور پہ توجہ کے قابل ہیں, مگر ان کا حل ہندوستان سے تجارت کو کم کرنے میں یا بند کرنے میں نہیں ہے. نمبر ایک, انہوں نے کہا کہ جی وہ جو کھاد کی فراہمی, ہمارے کھاد کے کارخانوں کی پرفارمنس جو ہے اس کا تعلق گیس کی فراہمی سے, آپ جانتے ہیں گیس اب تقریباً ختم ہو رہی ہے, کرائسس چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یقینی طور پہ یہ ایک ایسا چیز ہے جس کی طرف حکومت کو توجہ دینی پڑے گی. پھر انہوں نے کہا کہ جی بجلی کے نرخ جو ہیں وہ کم کیے جائیں, ہندوستان سے مقابلہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مفروضہ غلط ہے کہ ہندوستان میں جو مراعات ہیں وہ پاکستان میں دینی چاہیے, اور یہ بھی غلط کمپٹیشن کے ساتھ کر رہے ہیں. نہیں, کمپٹیشن نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے جاپان کے ساتھ کر رہے ہوتے تو ان کی بات کر رہے ہوتے. پاکستان کی حکومت یا پالیسی بنانے والے لوگ اتنے کم عقل نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کی زرعی شعبے کو تباہ کر دیں. اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ جس لیول پر جو پیمانے پہ حکومت سندھ جو گفت و شنید ہوتی ہے یا مشاورت ہوتی ہے, اس میں یہ بات یقینی بنائی جائے گی کہ پاکستان کی معیشت کا کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ تباہ نہ ہو. یہ بات جتنی غور انڈیا کے ساتھ ٹریڈ پہ کیا گیا نا, میرا خیال پاکستان کی کسی پالیسی بننے پہ نہیں کیا گیا. خیر صاحب یہ درست کہہ رہے ہیں, بہت غور و خوض کے بعد یہ بات ہوئی ہے, اور کسان کو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں کوئی خاص پریشانی نہیں ہونی چاہیے, خدشات ہیں دور کر دینے چاہیے. جی بتائیے. طلعت صاحب, ایک تو تاریخی طور پہ یہ بات ہسٹری میں بالکل واضح طور پہ ہے کہ میاں صاحب کی گورنمنٹ میں ٹریڈرز اور انڈسٹریز کے بینیفٹ ہوتے ہیں, معاوضے ہوتی ہے, بینکر عیاشیاں کرتے ہیں, زمیندار پہ مشکل وقت آ جاتا ہے. پیپلز پارٹی کا دور ٹریڈیشنلی یہ تاریخی طور پہ ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ویسے ٹریڈ تو آپ نے کھولی تھی انڈیا کے ساتھ جناب. میں اسی پہ آنے لگا ہوں. انڈیا کے ساتھ ٹریڈ صرف ایگریکلچر کا ایشو نہیں ہے جی. انڈیا کے ساتھ ٹریڈ میں تو پھر آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, آپ کی جو انجینئرنگ گوڈز ہے, وہ بھی انڈیا سے بہت چیپر ہے. بہت کوالٹی وائز ہم اس سے بہت پیچھے ہیں. ہماری انجینئرنگ انڈسٹری بیٹھ جائے گی, ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ جائے گی. جہاں تک طلعت صاحب اس بات کا ہے کہ انڈیا کے اندر سبسڈی ملتی ہے, میں یاد کراتا چلوں کہ سال ہوا تقریباً, اس سے پہلے تک یوریا ہم مہنگی امپورٹ کرتے تھے, اور پاکستان کے اندر جو پروڈیوس ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم پیرٹی بناتے تھے, اور گورنمنٹ آف پاکستان اربوں روپے میں سبسڈی دیتی ہے, آج بھی شاید دے رہی ہے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. جہاں تک تعلق ان کے جو ٹیوب ویلز کا ہے, انڈیا کے اندر ٹیوب ویل کے کیونکہ فیڈر الگ ہے, اس لیے وہاں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی, اور ان کے اندر انہوں نے اس کو سبسڈائز بھی کیا ہوا ہے. پنجاب کے اندر جو ہمارے ہاں کیونکہ مکس فیڈرز ہیں, یہ ٹیکنیکلی بڑی سٹڈیز ہو چکی ہیں. بٹ میرا سوال طلعت صاحب یہ ہے کہ پاکستان کے کسان کے حالات خراب تھے, ہماری گورنمنٹ آئی تو گندم پاکستان میں کم ہو رہی تھی, ہم باہر سے امپورٹ کر رہے تھے, ہم نے ریٹ بڑھائے تو پاکستان سے گندم امپورٹ نہیں ایکسپورٹ کرنے کے ہم قابل ہو گئے. ہم چینی امپورٹ کر رہے تھے, پاکستان میں پروڈیوس بڑی, ورلڈ مارکیٹ میں چینی کے ریٹ بڑے, ہماری چینی ایکسپورٹ ہوتی رہی. ہمارے آلو ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئے, ہماری باقی کموڈیٹیز ایکسپورٹ ہوتی رہی ہیں. تو ہمیں دنیا سے کمپیٹ کر کے اپنے آپ کو صرف اپنے ہوم ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے تو نہیں پروڈیوس کریں گے آپ. ٹھیک, یہ دنیا میں دور وہ ہے کہ آپ اپنی فوڈ سیکورٹی میں آپ انشور کریں, اور دنیا کی کنٹریبیوٹ کر کے آپ فارن ایکسچینج بھی کمائیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کمپیٹیبل ہوں. ہاں جہاں جہاں ضرورت ہے ہمارے کسان کو, ہمارے ہاں وہ حالات نہیں ہیں, اس کو وہاں اس کو سپورٹ کرنی چاہیے. اچھا اسی نقطے کو مجھے جو لگتا ہے تمام بحث کے اندر, مجھے جو لگتا ہے جو بنیادی نقطہ ہے, اور میں بریک میں جانے سے پہلے یہ نقطہ رکھ دیتا ہوں, لگتا ہے کہ کسان جو ہے اس تمام ماحول کے اندر ریفارم, پالیسی اوپننگ, ڈائیلاگ, اپنے آپ کو انتہائی ولنریبل محسوس کر رہا ہے. باوجود اس کے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو تقریباً 80% جو نمائندگان ہیں ان کی اٹھان اسی زمین سے ہے. تو اگر ایسا ہے جو کہ یقیناً ہے, تو پھر کسان اپنے آپ کو ولنریبل کیوں محسوس کرتا ہے؟ اس کے اوپر بھی ذرا ہم ڈویل کرتے ہیں. اگر یہ, کیونکہ یہ اس کا معاملہ صرف کسی خاص قسم کی اجناس کے ایکسپورٹ سے یا امپورٹ سے نہیں ہے. کسان فیلز کے جی ہماری کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے, اور جب پروٹیسٹ کریں گے تو کیسا پروٹیسٹ ہوگا. ناظرین بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین طلعت صاحب یہ بتائیے گا کہ کسان, کھوکر صاحب جس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں اس کو تو پنجاب اسمبلی کے اندر, اپنی نیشنل اسمبلی کے اندر
بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ ہونا چاہیے. تو ان کا احتجاج نیومیریکلی آپ کو نمبرز دیکھنے ہیں, میٹر کرے گا آپ کے خیال میں یا نہیں میٹر کرے گا؟ کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی لوگ ہیں جو انہوں نے الیکٹ کیا. دیکھیے میں بھی آپ سے یہی کر رہا ہوں کہ دیکھنے تو نمبرز ہیں کہ کیا فائدہ ہے ہمیں. اگر اوور آل ہمیں فائدہ ہے تو ہمیں ٹریڈ کرنی چاہیے کہ, اور اس کے بعد جو کھوکھر صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ واقعی مسائل کسان کے آج سے نہیں, وہ یوریا کھاد کا ہو, وہ بجلی کے بلوں کا معاملہ ہو, وہ ان کی اور دوسری چیزوں کا معاملہ ہو, اور جس طرح انہوں نے کہا جی کبھی توجہ ہی نہیں دی گئی, یہ تو یہ اس کا انڈیا سے ٹریڈ سے صرف معاملہ نہ جوڑا جائے. یہ اس کا مطلب انڈین ٹریڈ سے تو متفق ہیں, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کر سکے, کوئی نمبرز پیش نہیں کر سکے. دیکھیں بات تو نمبروں پہ ہوگی نا جی, بالکل نمبرز آپ پیش کریں. انڈین ٹریڈ سے متفق نہیں ہے, اب کہنے سے تو نہیں, نمبرز بتائیں. ایک منٹ جی, ہمارا غیرت کا تقاضا ہے کہ پہلے ہم ان سے پانی طلب کریں. ہمارے ڈیم انہوں نے قومی اسمبلی میں پتہ نہیں کیا مجبوری ہے, ہمارے ایم این اے سب کو کیا مجبوری ہے, کبھی پانی کے بارے میں بات کی ہے کہ ملک خشک ہوتا جا رہا ہے, کبھی زراعت کے بارے میں بات. اگر ان کی دوائیاں کھائیں تو غیرت کوئی نہیں, اگر ان کا پلاسٹک کا مٹیریل منگوائیں تو غیرت کوئی نہیں, اگر ان سے دوسری چیزیں انجینئرنگ کے منگوائیں تو غیرت کوئی نہیں. اور اگر میرا مطلب اگر ٹماٹر آ گئے ہیں تو پھر دنیا سے علیحدہ کر لیں, ملک کو ہی علیحدہ کہیں. دنیا صرف انڈیا ہی رہے گی؟ نہیں تو سارے ہے نا, 1.25 ارب آبادی ہے دنیا کا, وہ 20% ہے, اتنی بڑی مارکیٹ آپ کو مل رہی ہے. آپ کا اگر میں آپ کے سامنے ایک تجویز رکھ دوں, تمام جو شرکائے محفل ہیں, اگر تجویز کے طور پر رکھ دوں کہ اگر آپ نے اس تمام معاملے کے اندر جانے سے پہلے کسان پیکج اناؤنس کیا ہوتا, ویسے میں ایک کمیونیکیشن کے اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان کی ان پٹ کاسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ سبسڈیز کی بات کر رہے ہیں, تو کچھ ان کی ایک بفر کریٹ کر دیتے. تو آج یہ جو ہے نا احتجاج کی اور سڑکوں پر لیٹنے کی اور واگا کو بند کرنے کی کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم واگا باڈر پہ دھرنا دیں گے جی. دھرنے کی تاریخ کو ویسے نعیم صاحب ان کو تو بتائیے گا, اتنی اچھی نہیں ہے. کھوکھر صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اگر ہم 2 من فی ایکڑ کے حساب سے گندم کی پیداوار کو بڑھا دیں تو ہمارے مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے. لیکن بڑھانے کے لیے انپٹ, اس کا تعلق ہندوستان سے تجارت سے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کھوکھر صاحب کہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں زرعی شعبے کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جس کا وہ مستحق تھا. ہمیں آج تک, مجھے یاد بھی نہیں پڑتا, حالانکہ میں معاشیات کے طالب علم اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, کہ پاکستان کا ایگریکلچر منسٹر پچھلے 20 سال میں کون رہے ہیں. ہمیں یہ تو پتا ہے فائنانس منسٹر کون رہا ہے, یا انڈسٹری کامرس فارم, ایگریکلچر منسٹر کا ہمیں کوئی نام یاد نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کھوکھر صاحب کی جو تحفظات ہیں حکومت کو, اور بلکہ پوری قومی اسمبلی میں پورے قوم پر اس میں بحث ہونی چاہیے کہ کس طرح زرعی شعبے کی پیداوار کو ہم پچھلے آئندہ 5 سے 7 سال میں دگنی کر سکتے ہیں. نہیں, کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ان کا نقطہ یہ جائز ہے, تو یہ ڈیبیٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے کسان کے ساتھ؟ آپ نے کیا ہو رہا ہے انڈیا کے ٹریڈ کے تناظر میں نہیں, ویسے عمومی صرف کسانوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا. طلعہ صاحب میں آپ کو زراعت میں مقابلے کے لیے سب سے جو بیسک چیز ہے نا, سب سے بیسک وہ بیج ہے. پاکستانی کاشتکاروں کے پاس وہ بیج ہی اویلیبل نہیں ہے, ناقص ہے, سیڈ مافیا کام کر رہا ہے, کوئی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں, کوئی گورنمنٹ کی اس طرف کوئی نظر ہی نہیں ہے. ہم جب ایک ایسے ملک سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں جس ملک میں زراعت اتنی ترقی کر چکی ہے, وہاں کے کسان کو اتنا شعور دیا جا چکا ہے, وہاں اتنی ٹیکنالوجی دی جا چکی ہے, یہاں پہ تو زیرو ہے اس کے مقابلے میں. یہاں پہ مجھے آپ خود بتا دیں, آپ نے کبھی سنا کہ اسلام آباد میں یا کوئی ایسا سیمینار ہو رہا ہو جو زراعت کے متعلق ہو؟ اسلام آباد کے سیمینار نہ ہی کروائے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی سیمینار ہی ہو رہا ہے جناب, ساری قوم سن رہی ہے, اتنی توجہ دی جا رہی ہے. میں نے کہا وہ جب انہوں نے احتجاج کی بات کی تبھی ہم نے ان کو ویسے بلایا, ویسے ہم نے ان کی بات نہیں سنی. بے شمار این جی اوز اور دوسری ایسی ہیں جنہوں نے یہ مباحثے کروائے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو سٹڈیز دے دیتا ہوں, اور یہ تمام نمائندے پنجاب اسمبلی ہو, سندھ اسمبلی ہو, قومی اسمبلی ہو, یہ کسانوں سے بھرے پڑے. قاہرہ صاحب, یہ اسمبلیوں کے اندر کسانوں سے متعلق بالخصوص اور زراعت سے متعلق بالعموم بحث کا وہ شور و غوغا نہیں ہوتا. پانی کا معاملہ نے صحیح کہا, جب یہ ٹاک شوز کے اندر ہوتا ہے, آرٹیکلز کے اندر ہوتا ہے, ہم نے کشن گنگا کے اوپر کیا کیا, کیس کیسا پلیٹ کیا نہیں کیا, وہ معاملہ ہٹ گیا. ان پٹ کاسٹ, بیج, کھاد, لوگ کہتے ہیں کیا باتیں فضول کرتے رہتے ہیں, یہ کس قسم کی باتیں. یہ اسمبلیز کے اندر اس کے اوپر کوئی بحث ہوتی نہیں ہے. طلعت صاحب, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا جو پانی کا ایشو ہے, تمام حکومتیں اس پہ پوری طرح ویجیلنٹ رہی ہیں. اگر کسی کیس کو لڑنے میں کوئی ناکامی یا کوئی کمزوری ہوئی ہے تو وہ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے, اور اگر غلطی ہوئی ہے تو بالکل میں سے انکاری. قاہرہ صاحب بساد احترام, اگر ویجیلنٹ ہونے کے بعد یہ ہوا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوتا اگر آپ ویجیلنٹ نہ ہوتے. میری بات ذرا
آپ ایک بات اپنے سوال کو ذرا ریڈیزائن کر لیجئے. جی. سوال یہ ہے، میں اب سوال کر دیتا ہوں آپ سے، اپنے دوستوں سے، کہ ہندوستان پاکستان کے شیئر کا کتنا پانی ان دریاؤں کے اندر آنے والے پانی میں جو پرپورشنیٹ طے ہوا ہے، اس پرپورشنیٹ کے تحت ہندوستان کتنا پانی اپنے ایگریکلچر کے لیے لے گیا ہے؟ کیا کوئی دوست مجھے انلائٹن کر دے گا؟ میں کائرہ صاحب کی بات کو بڑھاتا ہوں. آپ انڈس واٹر ٹریٹی اور پھر 60 سے لے کے اب تک کے فلو اور دوسری چیزیں لے لیں. میں مکمل کر لینے دیں. جو فرمائے یہ میں نہیں کی کہ بھی یہ بات مزاق کر رہے ہیں. بات ابھی کر دیکھیں جی، میں فون پہ ہوں، اس لیے ذرا مجھے ڈس ایڈوانٹیج رہنے. جی بالکل بالکل بھرپور فائدہ اٹھائیں. جی فرمائیے. بات یہ ہے طلعت صاحب کہ ہمارے بجٹس کے اندر اگر میں آپ کے پروگرام نکالوں ٹیلی ویژنس کے، اگر میں اسمبلیوں کی کارروائی نکالوں تو آپ کو یاد ہوگا، آئی جسٹ ریکال دیٹ، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا باقی دوستوں کو ریکال کرائیں. ہمارے اوپر تو الزام یہ تھا کہ یہ تو زمینداروں کی گورنمنٹ ہے، یہ تو زمینداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے، ان کو فیسلٹیز کی باتیں کرتے ہیں، ان کو سبسڈیز دیتے ہیں، یہ تو انڈسٹری پہ توجہ نہیں دیتے. ہم پہ تو الزام ہی یہی تھا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زمینداروں کے مسائل ہم ڈسکس نہیں کرتے تھے. تیسری گزارش یہ ہے، آج اگر گورنمنٹ ٹریڈرز کی بیٹھی ہے، آج اگر صاحب زراعت میں نہیں ہے، ویسے تب ان کے برخوردار جو ہیں وہ چکن بھی اور میٹ بھی اور شوگر ملیں بھی وہ انڈسٹری میں اب ایگریکلچر میں آ گئے ہیں کافی سارے. لیکن اگر چھوڑ بھی دیں، ان کا جو لارجر انٹرسٹ ہے وہ اور ہے. تو میں زمینداروں سے ایک بات بھی کہوں گا، میں زمیندار کا بیٹا ہوں، میں چھوٹا سا زمیندار ہوں، تو اسی کلاس سے میرا تعلق ہے. لیکن طلعت صاحب ہمیں کمپیٹ کرنا پڑے گا، اور ہمیں اس کمپٹیشن میں گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا پڑے گا کہ کسانوں کو کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے، ان کو کمپیٹیٹو بنانے کے لیے جو مدد چاہیے وہ دے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ کسانوں سے میری گزارش ہے اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ ڈار صاحب کا ڈالر سے بڑا رشتہ ہے. انہیں سمجھائیے کہ اگر کسان کی آمدن بڑی ایکسپورٹ کرے گا اپنی پروڈیوس بڑھا کے تو ڈالر آئیں گے. شاید ڈار صاحب کو ان پر رحم آ جائے. اور ڈار صاحب میں اور ڈالر میں ڈال جو ہے کامن ہے، اس کو ہم علیحدہ رکھ دیتے ہیں. ہم ڈال سے ہٹ کے دال کے اوپر آتے ہیں. اس کے اوپر واپس آئیے گا. یہ جو سینس ہے کہ یہ ٹریڈرز کی حکومت، یہ کس حد تک درست ہے؟ قائرہ صاحب نے 2-3 مرتبہ کہا، انہوں نے کہا جی یہ بس اس طرح ہی ہوگا. قائرہ صاحب کی بات، ٹریڈر کہاں سے پیسے کماتا ہے نا جی؟ کنزیومر زندہ رہے گا تو کرے گا نا جی. اور اس میں یہ بینک والے، ملوں والے، اسٹاک ایکسچینج والے، یہ ریئل اسٹیٹ والے، یہ کہاں سے چلتی ہیں؟ یہ میرا مطلب کنزیومر زندہ رہے گا نا. 80% 70% سے زیادہ لوگ وہ جو ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، اور یہ ٹریڈ جو ہے ان کے بغیر تو نہیں ممکن ہو سکتی. ہم تو اوور آل پالیسی کی بات کرتے ہیں. ایگریکلچر والے اور ٹریڈ والے میں ایک فرق ہے جی. انڈیا میں 26 کراپ ہے جن کی امدادی قیمت مقرر کی جاتی ہے. پاکستان میں صرف ایک ہے جو گندم ہے، جس کا بھی 3 سال سے ریٹ نہیں بڑھایا گیا جی. ٹھیک، اسی ریٹ پہ پچھلے سال بھی ہم نے اسی ریٹ پہ بیچی، اس سے پچھلے سال اس سال بھی اسی ریٹ، جبکہ انپوٹس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. کاشتکار اپنی کوئی چیز بیچنے جاتا ہے تو اس کو پیمنٹ ملتی ہے سال 6 مہینے بعد. شوگر ملوں کے بعد وہ پھرتا رہتا ہے ہر وقت، منتیں ترلے، اس کے بعد جا کے اس کو سال بعد پیمنٹ ہوتی ہے. ٹریڈر کی تو آزادی ہے، ٹریڈر تو کیش پہ سارا کام کرتا ہے. لیکن آپ کے پاس دیکھیں کھوکر صاحب، آپ کو سنجیدگی سے یہ سوچنا چاہیے کہ 3 جماعتیں جو ہیں اور وہ بہت کم چیزوں کے اوپر اتفاق کرتی ہیں اور سخت قسم کی پولیٹیکل کمپٹیشن کے اندر بھی موجود ہے، اور پنجاب کے اندر سخت قسم کا کمپٹیشن ہے. وہ عمومی طور پر ایک دوسرے سے اتفاق کرتی ہیں. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ سارے ملے ہوئے. میں ان جماعتوں سے چیلنج کرتا ہوں جی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ریفرنڈم کرا کے دیکھ لیں. نہیں، اب ریفرنڈم کس طرح نہیں، میں یہ کہتا ہوں ریفرنڈم کرا کے دیکھ لیں، کیونکہ کاشتکار ہم ووٹوں سے نہیں آئے، ہم کس سے آئے ہیں؟ جب 2 کاشتکاروں کو انپوٹس زرعی بداخل ایک ریٹ پہ یہ ذمہ دار ہے، قائرہ صاحب ذمہ دار ہے. نہیں، ہم کس ووٹوں سے آئے ہیں؟ تینوں جماعتیں. یہ ریفرنڈم میں سمجھتا ہوں کہ کھوکر صاحب کی جو خدشات ہیں وہ معاف کیجیے گا بے بنیاد ہیں. ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا. اگر کھوکر صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی سارا اجناس جو ہے وہ پاکستان امپورٹ کرنا شروع کر دے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط فہمی ہے. کوئی بھی حکومت آپ کی کیش کراپ کاٹن شروع ہو گئی ہے. نہیں، وہ کاٹن کا تو ایک الگ مسئلہ ہے. میں پوری بات کروں اور بھی بڑی چیزیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگریکلچر لابی ہے پاکستان میں وہ بڑی مضبوط ہے اور بڑی، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی مناسب بات اور بڑی بے بس ہے. نہیں، بے بس نہیں ہے. بے بس نہیں آپ آئیں، آپ بات چیت کریں. ہوتا ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ہم لوگ بڑے پیمانے پہ ایگریکلچر امپورٹ شروع کر دیں گے انڈیا سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل یہ نہیں ہوگا. پھر آپ احتجاج کس قسم کا کریں گے؟ کیا کریں گے احتجاج؟ دھرنا دے دیں گے؟ وہ پی ٹی آئی بھی دھرنے دیے. لیکن سر ہمیں کوئی بھی اپنی جائز بات بنوانے کے لیے اگر بجلی کے بل تھے تو ہمیں احتجاج کرنے پڑے. اگر حکومتوں میں ہماری نمائندگی ہوتی، ایم این اے ایم پی ایز ہماری بات کرتے تو ہم احتجاج کیوں کرتے؟ ایک ڈیمانڈ آپ کی کیا ہے جو طلال صاحب کے توسط آپ پہنچا دیں کہ کیا کر دیں کہ یہ آپ دھرنا ورنا نہ کریں؟ دیکھیں جی، ہماری یہی ہے کہ ہمیں اتنی سبسڈی دے دیں.
देखिए मेरी बात सुने, इनके जो उसी रेशो से जायज इंडिया- मसाइल हैं, और इनका जो ट्यूबवेल वाला दूसरा मामला भी हल हुआ है ना, उसमें भी MNAs MPs बैठे थे, मैंने ये भी याद करवा दूं, हम वो हल करने को तैयार हैं और होने चाहिए। कब ये बैठे किसी थे? कब जमात बैठे थे? किसी नहीं, नहीं, जमात कब बैठे थे? ये पिछले अब बजट नहीं, के नहीं, बाद कब बैठे थे? मैं जब उकाड़ा हमने- वालों के एक सारों मिनट। के साथ जब 10 नहीं, रुपए जब बिल हुआ इत्तेजाज- ना आपका 14 से 10 किया, हम उधर ही थे। नहीं, कब हुआ एहतजाज के बाद? भाई यार अब किसने किया है जी, एहतजाज किसने हमने किया। कौन MNAs उधर थे कि नहीं? बातों नहीं। को मेरी देखिए ना, फैक्ट्स बात यहां चलती है फैक्ट्स और फिगर से। मेरे भाई हैं, ये पेश करें मसाइल अपनी जगह, मसाइल तो तमाम पार्टियां चाहती हैं हल हो, लेकिन ये फैक्ट्स अगर नहीं है और ट्रेड हमें फायदा मंद है तो काइंडली फिर हम इसको सिर्फ इंडिया बैशिंग के चक्कर में ना बनाएं, पाकिस्तान खुदा ना को खास्ता नुकसान ये ना नहीं पहुंचाएं। होना चाहिए, खुदा ना खास्ता इंडिया बैशिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनको हमसे इतनी मोहब्बत है, हमें उनसे दुख नहीं, इंडिया बैशिंग में पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाएं। ये दुरुस्त बात है। तलाल चौधरी साहब, नईमुल हक साहब, खालिद महमूद खोखर साहब, कमर जमान कारा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि अगर बातचीत करेंगे तो ये तमाम मसले टीवी की जीनत नहीं बनेंगे, इसको आपको एड्रेस करने की जरूरत है। बदकिस्मती से ये तारीख रही है कि एहतजाज जब शुरू होता है तो फिर वो चलता ही रहता है और खामखा बदमज़गी होती है, इसको अवॉइड किया जा सकता है। अभी वक्त है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आपकी सहूलत के लिए हुकूमत पंजाब